آذربائیجان اور ارمینیا کے مابین تنازع آخر ہے کیا؟ غالب امکان یہی ہے کہ آپ نے اپنے کسی جاننے والے کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ وہ گزشتہ دنوں سیر اور تفریح کی غرض سے آذربائیجان کے شہر باکو گیا تھا، اور یہ نہیں سنا تو اخبار یا انٹرنیٹ پر ٹریول ایجنٹس کے وہ اشتہار تو آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے جن میں باکو شہر کی سیاحت کے سستے پیکیجز کی تشہیر کی گئی ہوگی۔ مگر حالیہ دنوں میں آذربائیجان کے ایک تنازع کی زد میں آ گیا ہے اور اپنے پڑوسی ملک ارمینیا سے ہونے والی اس کی جھڑپوں میں اب تک 100 کے لگ بھگ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں عام شہری بھی ہیں شامل۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ان دونوں ممالک کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ یہ ممالک کہاں واقع ہے، ان کی تاریخ کیا ہے اور ان کے مابین تنازع کی نوعیت کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہمارے چینل پر مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آذربائیجان تیل کے ذخائر سے مالا مال آذربائیجان بحیرہ کیسپیئن کے ایک کنارے پر مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے بیچ واقع ہے۔ اس کے شمال میں روس، جنوب میں ایران اور مغرب میں ارمینیا موجود ہے۔ سن 1991 میں جب آذربائیجان سوویت یونین سے آزاد ہوا تو ترکی، پاکستان، امریکہ اور ایران وہ ابتدائی ممالک تھے جنہوں نے اس کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات قائم کیے، اور آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی جبکہ دوسرا پاکستان تھا۔ یہاں قریب 1 کروڑ آبادی میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن ریاست کا مذہب اسلام نہیں ہے اور آئین آذربائیجان کے مطابق یہ ایک سیکولر ملک ہے۔ پاکستان آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا دوسرا ملک تھا۔ اس خطے میں توانائی کے شعبے کے اعتبار سے آذربائیجان ایک اہم ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں آذری اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں اور مرکزی برآمدات میں تیل کی مصنوعات شامل ہیں۔ اگر آذربائیجان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو 19ویں صدی میں آج کے دور کا آذربائیجان فارس اور روسی سلطنت میں بٹا ہوا تھا۔ اسی صدی کے وسط میں یہاں دنیا کا پہلا تیل کا ذخیرہ دریافت ہوا تھا۔ سن 1918 میں آذربائیجان نے خود کو ایک آزاد ملک قرار دیا، لیکن پھر سوویت یونین فوج نے اس میں مداخلت کی اور سن 1991 تک سوویت یونین کا حصہ رہا۔ الہام علییو آذربائیجان کے چوتھے اور موجودہ صدر ہے اور وہ سن 2003 سے اس عہدے پر براجمان ہے۔ وہ اپنے والد کے جانشین تھے۔ پہلے یہاں ایک شخص 2 سے 3 زیادہ مرتبہ صدر نہیں بن سکتا تھا، لیکن سن 2009 میں ایک ریفرنڈم آبائی رائے شماری کے ذریعے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا تھا۔ قانون میں تبدیلی کے بعد الہام علییو تیسری اور چوتھی مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔ سن 2016 میں ایک اور ریفرنڈم کے ذریعے صدارتی امیدواروں کے لیے عمر کی بالائی حد ختم کر دی گئی۔ خیال ہے کہ صدر الہام علییو نے ایسا اپنے خاندان اور بیٹے کو اقتدار میں رکھنے کے لیے کیا۔ اب جانتے ہیں ارمینیا کے بارے میں۔ ارمینیا مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا میں موجود ایک ملک ہے جس کے چاروں طرف دیگر ممالک ہیں، یعنی کوئی سمندر نہیں۔ اس کے مغرب میں ترکی جبکہ مشرق میں آذربائیجان موجود ہے۔ اس ملک کی تاریخ دیگر یورپی ممالک سے زیادہ پرانی ہے۔ یہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ارمینیا میں 4 صدی میں ہی گرجا گھر قائم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 31 لاکھ کی آبادی والے اس ملک میں اکثریت مسیحی افراد کی ہے اور یہاں آرمینین اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیکن ارمینیا کے آئین میں ریاست اور مذہبی اداروں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے، تاہم آذربائیجان کی طرح سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ ارمینیا نے سن 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کو شکست دی تھی، لیکن پھر اسے سوویت یونین کا حصہ بنا لیا گیا۔ سن 1991 میں یہ سوویت یونین ٹوٹنے کے دوران آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع کیا ہے؟ ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع کا محور ناگورنو قرباخ نامی علاقہ ہے۔ اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا انتظام ارمینیا نسل کے لوگوں کے پاس ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے 80 اور 90 کی دہائی میں خونریزی جنگیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک جنگ بندی پر تو اتفاق کر چکے ہیں، لیکن کسی امن معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ ارمینیا اور آذربائیجان سن 1922 سے 1991 تک قائم رہنے والے کمیونسٹ ملک سوویت یونین کا حصہ تھے۔ دونوں ممالک جنوب مشرق یورپ میں ہیں، جو دفاعی لحاظ سے اہم خطہ ہے اور جو قفقاز کہلاتا ہے۔
ان ممالک کی سرحد مغرب میں ترکی، جنوب میں ایران اور شمال میں جارجیا سے ملتی ہیں، جبکہ روس کی سرحد شمال میں آذربائیجان سے ملتی ہے۔ آرمینیا میں آبادی کی اکثریت مسیحی ہے، جبکہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک آذربائیجان میں اکثریت مسلمانوں کی ہیں۔ سوویت یونین کے زمانے میں ناگورنو قرباخ کے ایک ایسا خطہ تھا جہاں آرمینیانی نسل کے باشندوں کی اکثریت تھی، لیکن وہ آذربائیجان کے حکام کے زیر انتظام تھا، جبکہ 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں سوویت یونین اپنے خاتمے کے قریب پہنچنا شروع ہو گیا تھا۔ ناگورنو قرباخ کی مقامی پارلیمنٹ نے اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دے دیا، جس کے بعد نسلی فسادات شروع ہو گئے اور آرمینیا اور آذربائیجان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ماسکو سے آزادی کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بھرپور جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں دونوں جانب سے نسلی بنیادوں پر تشدد کے نتیجے میں 10,000 افراد ہلاک اور کم سے کم 10 لاکھ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ سن 1994 میں روس کی کوششوں کے نتیجے میں ہونے والی جنگ بندی سے پہلے ناگورنو قرباخ مکمل طور پر آرمینیائی فوج کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ناگورنو قرباخ آذربائیجان کا ہی حصہ رہے گا، لیکن اس کا حکومت انتظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 2016 میں ان جھڑپوں میں تیزی آئی، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درجنوں فوجی ہلاک ہوئے۔ یہ تنازع علاقائی سیاست کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہوتا گیا۔ نیٹو کے رکن مملک ترکی نے سن 1991 میں آذربائیجان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ آذربائیجان کے سابق صدر علیپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم 2 ریاستوں والی ایک قوم ہیں۔ دوسری جانب آرمینیا کے روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ روس کا ایک فوجی بیس بھی آرمینیا میں ہے۔ اس کے علاوہ روس اور آرمینیا کے ایک فوجی اتحاد کا بھی حصہ ہے جس کا نام کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، CSTO ہے۔ یہ واضح نہیں کہ کس ملک نے حالیہ کشیدگی میں پہل کی، لیکن دونوں ملکوں میں کشیدگی ایک مرتبہ پھر عروج پر ہے۔